نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین۔ ایک بار درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کئی سالوں کے بعد ناگپور کی سرزمین پہ حاضری کی سعادت ملی ہے۔ کانفرنس کو دیکھنے کے بعد یہاں کی ترقیات کو معائنہ کرنے کے بعد مجھے بے پناہ خوشی ہوئی کہ میں نے اس دور کو بھی دیکھا ہے جہاں بہت افراتفری تھی۔ 20 سال قبل میں نے دیکھا بہت افراتفری، مگر مولانا مجتبیٰ شریف صاحب کہ جتنی تعریف کیجیے وہ کم ہے، ان پہ جتنا فخر کیجیے وہ کم ہے۔ اب آپ 20 سال ان کی عمر کم کر دیجیے، 20 سال پہلے سے 20 سال عمر کم کیجیے، ان کے بھائیوں کی عمر بھی 20 سال کم کر دیجیے۔ اس بڑے محاذ میں اتنی کم سنی میں اتنا بڑا کام کر دیا کہ اتنے بڑے اثاثے کو بچا لیا۔ 32 ایکڑ زمین میں ادارہ ہے، اس کو بچانا آسان نہیں تھا، اور یہاں کے ماحول کو کنٹرول کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے بڑے تدبر، بہت دلیری، بہت ہوش گوش کی ضرورت تھی۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ تاریخ پڑھیے گا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے تشریف لے گئے، کتنا بڑا ہنگامہ تھا، ہر طرف سے الغار، مگر اس الغار کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت صدیق اکبر میں تھی رضی اللہ تعالی۔ صدیق اکبر نے اتنے بڑے پرہول ماحول کو کنٹرول کیا، دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ صدیق اکبر کے غلام کو دیکھا میں نے ناگپور میں کہ اس کم سنی میں اتنا بڑا کام کر دیا، جتنی تعریف کیجیے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا بنائے۔ یہ بھی طے ہے کہ فنکار جب بوڑھا ہوتا ہے تب فن جوان ہوتا ہے، جب تک فنکار بچہ ہے فن جوان نہیں ہوتا، جب فنکار بوڑھا ہوتا ہے تب فن جوان ہوتا ہے۔ جب بچپنے کا یہ حال ہے تو بوڑھاپے کا کیا حال ہوگا؟ یہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اتنا اچھا قائد مل گیا اور اتنا اچھا کام چل رہا ہے۔ اتنی بڑی کانفرنس، عالمی کانفرنس ہو رہی، سبحان اللہ۔ سنیوں میں اور شہروں میں عالمی کانفرنس کرنے کی ضرورت جلدی نہیں ہوتی، مگر آپ لوگوں نے کر کے سمجھا دیا کہ ہم مسلک اعلی حضرت والے ہیں، اور جو مسلک اعلی حضرت والا ہوتا ہے اپنی بات کو عالمی سطح پہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ جو مسلک اعلی حضرت والے ہیں وہ اولیاء سے جڑے ہوتے ہیں۔ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو راسخون فی العلم کے درجے میں ہوتے ہیں۔
علم راسخ تو وہی ہے نا اولیاء کی بارگاہ. اس لیے ہے کہ یہ جتنے ہیں علم والے دنیا میں، پوری دنیا میں علم والوں کی کمی نہیں ہے، سائنٹسٹوں کی کمی نہیں ہے، دانشوروں کی کمی نہیں، بے شمار مل جائیں گے، آپ گننا مشکل ہے. ارے 8 ارب انسان ہیں اس وقت، بلکہ 8.5 ارب کہیے، 8.5 ارب انسان ہیں دنیا میں. ظاہر ہے کہ کتنے ہوں گے اس میں، مگر یہ جتنے کے جتنے ہیں سب اشیاء کا علم حاصل کرتے ہیں، چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، میٹیریل کا علم حاصل کرتے ہیں. یہ اشیاء کا، چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، مگر جو راسخ علم ہے وہ اشیاء نہیں، وہ خالق الاشیاء کا علم حاصل کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کا دبدبہ جو ہے پوری دنیا پہ رہتا. یہ سنی جو ہیں، یوں کہیے مسلک اعلیٰ حضرت والے، ان کا دبدبہ پوری دنیا پر ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں وہ ایسا امام ہے جو پوری دنیا جواب نہیں لا سکتی. ظاہر دبدبہ تو رہے گا ہی نا. اب آئیے اس کی وجہ کیا ہے. یہ جو اولیاء کرام آج جو آپ لوگ کانفرنس کر رہے ہیں، اس کا رشتہ حضرت تاج الدین بابا سے بھی ہے. اولیاء وہ ہوتے ہیں جو علم میں اترنے والے ہوتے ہیں، راسخون فی العلم، یہ علم میں اترنے والے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جس کے اندر علم آئے، ایک ہوتا ہے جو علم میں اتر جائے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. اب آپ چلیے کہیں سمندر کے کنارے، سمندر یہ دریا علم ہے، سمندر جو ہے سمندر علم سمجھ لیجیے. وہاں جا کر ایک آدمی جاتا ہے، اس سمندر سے کوئی 1.5 لیٹر پانی پی لیتا ہے، کوئی آدھا لیٹر پی لیتا ہے، کوئی 1.25 لیٹر پی لیتا ہے، کوئی 1 لیٹر پی لیتا ہے. بہت سے بہت پیے گا تو 1.5 لیٹر پیے گا، اس سے زیادہ پی نہیں سکتا آدمی پانی. یہ 1.5 لیٹر کا ہے، مگر ایک وہ ہے جو اس سمندر میں تیرتا نظر آ رہا ہے. تو تیرنے والے کی جو حیثیت ہوگی، کنارے پہ پینے والے کی وہ حیثیت نہیں ہو سکتی. تو اولیاء وہ ہیں جو سمندر علم میں تیرنے والے ہوتے ہیں. نتیجہ یہ کہ پوری دنیا پہ ان کا سکہ چلتا ہے. ہم تو اعلیٰ حضرت والے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا سکہ چلتا ہے تو ہم سب کا سکہ چلتا ہے. اب سنیے اس کی وجہ کیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے، نصاب تصوف، بزرگوں کا جو نصاب ہے، تصوف کے نصاب کو پڑھیے گا تو اس میں ایک بہت اہم کتاب ملے گی جس کا نام ہے قرآن. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ وہاں موجود ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات کی جو اس کے اندر نہ ہو، سب ہے. تبیان لکل شے، ہر چیز کا واضح بیان ہے. اللہ ریب فیہ، اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں. یہ ہے، جب ہے تو جو راسخون فی العلم ہیں، ظاہر وہ قرآن میں اتنا درک رکھتے ہیں کہ دنیا کے سارے علوم ان کے سامنے واضح نظر آتے ہیں. ابھی یہ دنیا زیادہ دور نہیں گئی ہے، اب یہ دنیا ریسرچ کی منزل میں ہے. اسلام الحمدللہ ریسرچ کی منزل میں نہیں ہے، بلکہ اسلام کا تو معاملہ مکمل ہے، تکمیل کی منزل میں ہے، ابھی ریسرچ کی منزل میں ہے. اب ذرا ان کو دیکھیے آپ تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اب دیکھیے قرآن پڑھنے والے کو دیکھیے، ذرا سا غور فرمائیں گے تو بہت اہم باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی کہ کیوں یہ قرآن والے اتنا حاوی ہو جاتے ہیں پوری دنیا پہ. اب دیکھیے آپ، پہلے میں ایک واقعہ سنا دوں تاکہ اور آپ کا ذہن بن جائے. 7 سال پہلے کی بات ہے یہ 8 سال ہوا ہوگا. بش کا زمانہ ہے. ایمرجنسی وارڈ میں 2 بچوں کی پیدائش ہوتی ہے.
ایک کے پیٹ سے بچہ آتا ہے اور دوسرے کے پیٹ سے بچی آتی ہے. ڈاکٹر بھول جاتا ہے کہ کس کے پیٹ سے بچہ آیا ہے, کس کے پیٹ سے بچی آئی ہے. اب بچہ دینا ہے تو بورڈ کی میٹنگ ہوئی. 13 آدمی کا بورڈ اس وقت بھی تھا, ابھی بھی شاید وہی 13 ہے. اس میں ایک مسلمان اس بورڈ میں, ان کا نام ہے عبد الرحمان. ایک یہودی کھڑا ہوا. یہودی تو بڑا قابل ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے اگر موقع ہو تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ترقی کی لائن کیا کرنی ہے, شاید آ جائے وقت. سماعت فرمائیے. یہودی کھڑا ہوا, وہ قرآن بہت پڑھتا ہے. اس نے کہا جناب عبد الرحمان صاحب, آپ کے قرآن کا چیلنج ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس میں ہر چیز کا علم ہے, التبیان لکل شیء بھی ہے, واضح بیان ہے. تو بتائیے قرآن میں کہاں ہے کہ لڑکا کس کو دے لڑکی کس کو دے؟ پوچھ دیا اس نے. ابھی تو عالم ہیں تھے نہیں, ابھی بھی نہیں بیچارے عالم. انہوں نے کہا مجھ کو تھوڑا سا وقت دیجیے. آپ بڑے آدمی, وقت دیا, گھر گئے. جانے کے بعد انہوں نے مصر جامع ازہر سے رابطہ قائم کیا. ان کے ایک دوست وہاں پروفیسر تھے جامع ازہر میں, دینیات کے استاذ تھے. ان سے پوچھا بھئی یہ سوال ہے, اس کا کوئی جواب ہے, کوئی حل ہے قرآن میں؟ کہاں حل ہے؟ کہاں ہے؟ کہ وہاں ہے جہاں ہے نا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دینا ہے. ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دینا ہے. اب آپ دونوں کے دودھ کو لیبارٹری میں بھیج دو, جس کے دودھ میں ڈبل پروٹین ہو اس کو لڑکا دے دو, سبحان اللہ. اور جس کے دودھ میں آدھا اس کو لڑکی دے دو. سننے کے بعد تو خوشی سے وہ جناب پھولے نہیں سما آ رہے ہیں, بالکل سینہ تانے ہوئے ہیں, شانہ ہلا رہے ہیں, لگتا ہے کسی بڑے پہلوان کو پچھاڑنے جا رہے. آئے سب سمجھ گئے, یہودی سب زیادہ تھے, عیسائی تھے. کہا لگتا یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا. مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں, جھومتے ہوئے آ رہے ہیں. تو کیا مسئلہ حل ہوا؟ کہا جی الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا. قرآن نے مسئلہ حل کر دیا. کہ بالکل کر دیا. انہوں نے یاد پڑھ کے سنایا اور کہا کہ دونوں کے دودھ کو لیبارٹری میں بھیجو. تو کہا ایک یہودی کھڑا ہو گیا ڈاکٹر, کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اسلام کے خلاف تحریک چلے گی. دوسروں نے کہا قرآن کے خلاف تحریک چلے گی. انہوں نے کہا بھیجو, ایسا ہو نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی ہے. بھیجو لیبارٹری میں. بھیجا لیبارٹری میں. جب دونوں کے دودھ گئے لیبارٹری میں, اور جب رپورٹنگ آئی تو 60 ڈاکٹر اسی سٹیج پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا قرآن حق ہے, آیت حق ہے, حرف حق ہے, نقطہ حق ہے. جو کہا تھا ٹھیک, ایک کے دودھ میں ڈبل پروٹین ہے, دوسرے کے دودھ میں آدھا ہے. جس کے دودھ میں ڈبل تھا اس کو لڑکا دے دیا, جس کے دودھ میں آدھا تھا اس کو لڑکی دے دیا. اور ساتوں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اندازہ لگا آپ کو قرآن کیسی کتاب ہے؟ دنیا کا بڑا سے بڑا بورڈ نہ حل کر سکے, وہ قرآن حل کرتا. اب قرآن کے علم کا راسخ کون ہے؟ یہ ولی ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت جو اتنا چمکے وہ کیوں ہے؟ حالت خالی عالم ہی نہیں تھے, وہ راسخون فی العلم کے درجے میں تو تھے ہی. لے جہاں وہ امام علم و فن تھے, وہاں اپنے وقت کے امام ولایت بھی تھے. نہیں خالی اعلیٰ حضرت عالم ہی تھے, اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل بھی تھے. وہ تو دیکھ دیکھ کے ٹیفن کا امام بنا دیتے تھے, چھو دیتے تو جناب کہاں سے کہاں پہنچا دیتے تھے.
ارے ان کے دربار میں رہنے والا ان پڑھ بھی دوسری جگہ کے پڑھے لکھے لوگوں پہ بھاری ہو جاتا تھا۔ اب آئیے میں آگے بڑھوں، آپ کو دکھاؤں۔ دیکھیے یہ قرآن ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ ان سے پوچھئے میڈیکل سائنس والوں سے، جو میڈیکل سائنس والے 100 سال میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، 100 سال میں جو جانتے ہیں وہ ہمارا طالب علم ایک دن میں جان جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا جو ایک دن میں جان جاتا ہے، یہ 100 سال میں جان پاتے ہیں۔ مثلاً میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ چمڑے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، گوشت میں تکلیف کم ہوتی ہے، اور اس کا پریکٹیکل کرنا تو ایسے کر لیجئے، آپ انجیکشن لیجئے، جب تک چمڑے تک انجیکشن کا نوک رہے گا اس وقت تکلیف زیادہ ہوگی، آج جہاں گوشت میں پیوست کر دیا تکلیف کم ہو جاتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چمڑا گوشت کا محافظ ہوتا، اور جو محافظ ہوتا ہے اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ کیا بات، اعلیٰ حضرت قوم کے محافظ کا نام ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اولیاء کرام قوم کے محافظ لوگ ہیں، ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اسے ان کا معاملہ ہے، کبھی جنگل میں نظر آتے ہیں، کبھی شہر میں نظر آتے ہیں، کبھی کہیں نظر آتے ہیں، کبھی دیہات میں نظر آتے ہیں، انہیں ہر جگہ نظر آتے ہیں، ہر جگہ جا کر کے ہر سطح کے لوگوں کو دین سے قریب کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان سطح آپ کو نہیں، سطح بتا دوں تو آپ کے سمجھ میں بات آ جائے گی۔ ارے آپ ناگپوری میں دیکھیں نا، ایک آدمی ہے جو کسی کمپنی کا فاؤنڈر ہے، بڑی کمپنی کا فاؤنڈر ہے، ایک آدمی ہے جو بڑی کمپنی کا مینیجر ہے، ایک آدمی ہے جو اپنے وقت کا کھرب پتی ہے، اور دوسرا آدمی رکشہ پولر ہے، رکشہ چلاتا ہے، ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، ایک آدمی مدرس ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک نانوائی کا کام کرتا ہے، ایک سنترے کا کام کرتا ہے، ایک کسان کا کام کرتا ہے۔ کتنے طبقے ہیں، ہر طبقے کو نبھا دینا، ہر طبقے کو دین کے سانچے میں ڈھال دینا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بے شک بے شک، ایک طبقے کو نبھانا بہت مشکل ہے، کہاں اتنا بڑا آدمی اس کو زیر کر دینا، کہاں اتنا رکشہ پولر اس کو اٹھا دینا، یہ آسان بات تھوڑی ہے۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، راسخون فی العلم ہوتے ہیں۔ اب آئیے آپ، یہ جو ہے نا جو 100 سال میں جانتے ہیں، قرآن پڑھنے والا ایک دن میں جان جاتا ہے۔ چمڑے میں تکلیف زیادہ ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ چمڑا گوشت کا محافظ ہے، جو محافظ ہوتا ہے اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ ایسے دیکھ لیجئے، بنگلہ آپ کے پاس ہے، بنگلے میں نائٹ گارڈ رکھا آپ نے، لیکن ڈکیت اگر آئے گا تو پٹائی کس کی ہوگی؟ اسی نائٹ گارڈ کی۔ آپ جو گھر میں آرام فرماتے رہیں گے، 10ویں منزل پہ رہیں گے آپ، یا 20ویں منزل پہ رہیں گے آپ، اور نائٹ گارڈ تو نیچے رہے گا، تو یہ محافظ جو ہے وہ نیچے ہے، پٹائی اس کی ہو رہی ہے، تو جو محافظ ہوتا ہے اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ یہ علماء قوم کے محافظ ہیں۔ یہ جو اتنی بڑی ٹیم مولانا مولانا مجتبیٰ اشرف نے جو لا کے رکھ دیا، مجتبیٰ شریف صاحب نے جو لا کے رکھا ہے، یہ جمع کر دیا، ان کا ہی حق ہے، جو کہاں ہندوستان اور کہاں یمن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہاں ہندوستان اور کہاں عرب، یہ ساگر کو پاٹ دینا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کیا بات، اتنی بڑی جماعت کو اکٹھا کر کے آپ کو ذہن دیا نا کہ بریلوی وہ ہوتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت والا وہ ہوتا ہے جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو لے چلوں اس منزل پہ۔ یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہ 100 سال میں جان پائے کہ چمڑے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے والے سے پوچھئے تو اسی وقت بتا دیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ اللہ، جب جب یہ چمڑے جل جائیں گے، جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جب یہ چمڑے جل جائیں گے تو اللہ فرمایا بدلناہم جلودا غیرہا،
تو دوسرا چمڑا بدل دیں گے. یہ تو چمڑا ہی کیوں بدلے گا؟ گوشت تو کیوں نہیں بدلے گا؟ ہڈیوں کو کیوں نہیں بدلے گا؟ نسوں کو کیوں نہیں بدلے گا؟ چمڑا ہی کو کیوں بدلے گا؟ تو رب فرماتا لِيُذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں. کیا بات سمجھا؟ چمڑے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، یہ جہنمیوں کا چمڑا بدلا جائے گا، گوشت نہیں بدلا جائے گا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ظاہر ایک آدمی جو ہے، ایک آدمی کا مرڈرر ہے، اور ایک آدمی وہ جو 100 آدمی کا مرڈرر ہے، ایک آدمی جو 1000 آدمی کا مرڈرر ہے، اور یہ جو بش ہے وہ لاکھوں آدمی کا مرڈرر ہے. یہ ہٹلر ہے وہ کروڑ سے زیادہ آدمی کا. تو یہودی 60 لاکھ تو یہودیوں کو مارا. ان اتنے لوگوں کا مرڈرر سب موجود ہے. آپ کیا بھی مرڈرر سب ہوں گے؟ تو جہنم میں جائیں گے تو ایک آدمی کی سزا جو ہوگی وہ لاکھ آدمی کی سزا نہیں ہوگی. وہ تو نہیں بار، وہ تو نہیں ان کا بدلا جائے گا. جتنے بڑے مجرم ہوں گے بدلا جائے گا. بدلناہم جلودا غیرہا، وہ بدلا جائے گا. منتقم حقیقی پروردگار ہے، وہ اصل انتقام لے گا جب یہاں سے وہاں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے کے جتنے ہیں نا وہ سائنس والے آج کل جو ان کا ہے، ٹھیک ہے کمال تو ہی سائنس والے کے خلاف نہ سمجھے کہ میں خلاف بول رہا ہوں. سائنس کا کمال ہے، کام تو کیا ہی، اس میں کیا شک ہے. یہ کام نہیں کیا ہو تو ہوائی جہاز پہ کیسے اڑتے؟ کام نہیں کیا تو یہ آپ ٹرین سے کیسے جا رہے ہیں؟ کام نہیں کیا تو یہ سارے جو رونقیں ہیں یہ سب کیوں ہیں؟ یہ سائنس کا کمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ سب ابھی ریسرچ کی منزل میں ہے. الحمدللہ اسلام مکمل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب ابھی ریسرچ کی منزل میں ہے. اسلام مکمل ہے. آج کل جو ان کا معاملہ ہے اسپیس کا معاملہ، کہ میں بہت فاسٹ، کیسے فاسٹ کو فاسٹ بنا دوں. آج کل یہی معاملہ ان کا کہ کیسے فاسٹ کو فاسٹ بنا دوں. اس میں اپنے کو کمال سمجھتے، وہ ہے بھی کمال ہے. فاسٹ کو فاسٹ بنا دوں. میں فاسٹ کو فاسٹ بنانے کے لیے بہت فاسٹ بنایا، چاند تک جانے کی کوشش کی، یہ ہے کمال تو ہی ہے، لیکن فاسٹ بنایا. یہ سب فاسٹ سے فاسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے چاند پر پہنچ جائیں، کیسے ہوائی جہاز میں تو جلد سے جلد پہنچ جائیں. مگر یہ سارے فاسٹ پہ فاسٹ پہنچنے والے ابھی گرد راہ بھی نہیں ہے اسلام کے. واہ واہ واہ. ارے آپ سبحان اللہ جی اسرا پڑھ لیجئے نا، سبحان اللہ سبحان بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو کہ یہ فاسٹ سے فاسٹ ابھی چاند تک نہیں پہنچے یہ. لیکن جو معلم کائنات ہے، متعلم کو تو نیچے رہنا ہی پڑے گا، چاہے تم جتنے بڑھ جاؤ، مگر سب پہ سب متعلم رہو گے. معلم کائنات تو صرف مصطفیٰ کی ذات گرامی. آقائے کونین جب چلے ہیں، مکہ سے چلے لامکہ میں پہنچے، اب وہاں سے آ گئے. یہ تو ابھی ماضی مستقبل حال کی منزل میں ہیں. یہ کتنے مہینے میں جا رہے ہیں؟ ابھی اتنے دن میں یہاں گئے، تو اتنے دن میں یہاں گئے، اتنے دن میں یہاں گئے، پھر اتنے دن میں یہاں آئے، اتنے دن میں یہاں آئے. یہ حال ماضی مستقبل تینوں زمانے میں گھرے ہوئے ہیں. مگر آقا کی شان یہ ہے کہ آقا کی شان یہ ہے کہ ماضی بھی حال ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور مستقبل بھی حال ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. حال تو بے حال ہو جاتا ہے جب مصطفیٰ اپنے حال میں. یہ سپیڈ کون لائے گا بھائی کہ ماضی بھی حال ہو جائے، مستقبل بھی حال ہو جائے. حال بے حال ہو جاتا ہے جب مصطفیٰ اپنے حال میں آتے ہیں. سبحان اللہ دی اسرا پڑھتے ہیں آپ، یہ قرآن پڑھیے سب بات سمجھ میں آ جائے گی. کہنا یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے یہ تو علماء کا مجمع ہے، مگر ہم علماء کے لیے تقریر نہیں کر رہے. یہ علماء تو ظاہر ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی میں نہیں ہوں. یہ تقریر ان کے لیے ہے جو ابھی عالم نہیں ہوئے ہیں. ابھی آپ لوگ جو سامعین کے سب کو جاننا چاہیے. دیکھیے وہ چونکہ یہ گرامر کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کو میں چھیڑوں گا نہیں، بس جلدی میں آپ کو آگے بڑھا دوں. مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ابھی جو ہے ان کی جو منزل ہے، ان کی منزل بہت آگے نہیں ہے. اب ایک خاص گوشے کو میں عرض کروں، زیادہ لمبی تو نہیں ہو رہی ہے، ایک خاص گوشہ کر کے میں جلدی ختم کروں گا، اس لیے کہ بہت پوری جماعت باقی ہے. خاص گوشہ یہ ہے کہ آج کل یہ بگ بینگ تھیوری کا بڑا نام لیتے ہیں، مگر آئیے آپ قرآن کو پڑھیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ آپ کو سمجھائیں گے
کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا بگ بینگ تھیوری نکال کے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو مجمع ہے نا، بڑا مجمع، اس کی وہ تصویر لیں گے، اس کی جو آواز ہے اس کو کیچ کریں گے، اس کو ریڈیوس کریں گے، ریڈیوس کرتے 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 نقطہ بنا دیں گے، اور اس نقطوں کو یہ کہتے ہیں مائکرو ڈاٹ. یہ مائکرو ڈاٹ بنا دیں گے. اب اس مائکرو ڈاٹ کو یہاں سے دوسرے ملک میں بھیجنا ہے تو خط کے ذریعے بھیج دیں گے. یہاں پہ جناب السلام علیکم ہے، اس کے بعد نقطہ ہے، پھر اس کے بعد وغیرہ وغیرہ ہے. تو بیچ میں جو مائکرو ڈاٹ ہے وہ سینسر والا سمجھ نہیں پاتا کہ نقطہ ہے کہ مائکرو ڈاٹ ہے. یہ چلا جاتا ہے یہاں سے وہاں. اب وہاں جاتا ہے تو وہ جو اس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو نکالتا ہے، اور نکالنے کے بعد پروجیکٹر پہ لگاتا ہے. اور جب پروجیکٹر پہ لگ جاتا ہے تو اب سب دیکھ رہا ہے مجمع کون کیا بات کر رہا ہے، کون میرے خلاف بول رہا ہے، کون پلاننگ کر رہا ہے، کہاں کیا رکھے ہوا ہے، کہاں کیا چیزیں ہیں، ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. یہ ریڈیوس کر کے نقطہ بناتے ہیں اور اس کو پھیلا کر کے ساری چیزوں کی خبر وہاں کی دیتے رہتے ہیں. 50 سال لگے ہیں ان کو، تب یہاں تک پہنچے ہیں. الحمدللہ ہم 1400 سال پہلے سے اس پہ حاوی ہے. اسلام 1400 سال پہلے سے حاوی ہے. ابھی تم ریسرچ کی منزل میں ہو، اسلام تکمیل کی منزل میں ہے. اور دیکھیے اب مولا کائنات ہیں، مسجد نبوی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو سورہ فاتحہ کی تفسیر سمجھا رہے ہیں. ایک کتاب میں تو میں نے یہ بھی پڑھا کہ ابھی الحمدی کی تفسیر کرتے کرتے عشاء کے بعد سے فجر کی اذان ہو گئی. الحمد کی تفسیر کرتے کرتے مگر بہرحال کہنا یہ ہے کہ تفسیر رات بھر تفسیر ہوتی رہی، مگر جناب سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہو سکی. تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا بس اتنا سمجھ لو کہ پورے قرآن کا مفہوم سورہ فاتحہ میں موجود، سورہ فاتحہ کا مفہوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم بسم اللہ میں موجود، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم بسم اللہ کے نقطے میں موجود. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تبیان لکل شے ہے نا، اگر اللہ چاہے تو پوری کائنات کو سمیٹ کر نقطے میں اظہار فرمائے اور اسی نقطے کی تشریح ہو جائے تو پوری کائنات کے جلوے نظر آئے. یہ قرآن پوری کائنات کے جلوے نظر آئے. اب جانتے مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ میں ہی وہ نقطہ. سبحان اللہ. کیا بات سمایا؟ ارے سمندر میں تیرنے والوں، تم سمندر تک تو تیر رہے ہو، معالی کی شان یہ ہے کہ سمندر کو پی رہے ہیں، سمندر پی گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسلام میں ایسی شخصیتیں ہیں، آقا نے ایسی شخصیتوں کو پیدا فرمایا ہے، ایسی شخصیت کا وجود بخشا ہے. اسلام نے ایسی ایسی شخصیتیں عطا کی ہیں کہ وہ شخصیتیں وہ ہیں جو سمندر کو پینے کی صلاحیت رکھتی ہیں. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے آپ کہ یہ جو جناب بہت دن کے بعد پہنچتے ہیں، ہمارا قرآن وہاں پہنچا دیتا. کیوں؟ اسی لیے یہ علماء جو راسخون فی العلم ہے، یہ اولیاء جو راسخون فی العلم ہیں، یہ حضرات جو راسخون فی العلم ہیں، یہ اس منزل میں ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کا دبدبہ، پوری دنیا پہ دبدبہ، پوری دنیا پہ دبدبہ ہے. اس لیے آخری پیغام ایک جملے میں لے لیے. اعلیٰ حضرت کے ہم لوگ ماننے والے، اس میں تو کوئی شک ہے نہیں. ہمیں اس کانفرنس کو، اس کے پیغام کو عالمی سطح پہ پہنچانا اس شان سے کہ اسلام کا چہرہ بھی روشن رہے، اعلیٰ حضرت کی تربیت بھی جھلکتی رہے. کیا بات ہے. عالمی سطح پہ ہم کو پہنچانا، تو اس کے لیے ہمیں اسی تدبر کے ساتھ، اسی ہوش کے ساتھ اور اسی لگن کے ساتھ کام کرنا ہے جس لگن سے جناب مصطفیٰ شریف صاحب کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کرنے لگے تو ہم کہیں گے
یہ قفس کی تیلیوں سے لے کے شاخ آسیاں تک ہے، میری دنیا یہاں تک ہے، میری دنیا وہاں تک ہے، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیض لکل شیء زکات، ہر چیز کے لیے زکات ہے۔ اب آپ کہیں کیسی بات کر دیا ہر چیز کے لیے زکات ہے؟ لمبی تقریر نہیں کرنا ہے، ورنہ زکات کا موضوع میرا نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے زکات ہے۔ علم کی زکات کیا ہے؟ علم کے سلسلے میں زکات یہ ہے، زکات العلم نشر ہو، علم کی زکات یہ اس کو پھیلانا۔ اب آپ ذہن لگائیے، یہ جو عربی ہے زبان، ایسا نہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد کی زبان، عربی زبان اسلام سے پہلے بھی ہے، وہ بہت اچھی عربی ہے۔ جاہلیت کے زمانے کی جو عربی ہے تو بہت مشہور ہے، بڑے بڑے شعراء جو دنیا میں جواب نہیں رکھتے، مگر وہ جاہلیت کی۔ تو یہ زکوٰۃ لفظ پہلے کا ہے نا، ابھی کا تھوڑی ہے۔ بس ایک منٹ میں یہ جو ہے زکوٰۃ جو لفظ ہے اس کے معنی جانتے کیا ہے؟ اس کے معنی نمو، ڈکشنری میں پڑھیں گے نمو، بڑھنا، بڑھنا ہے۔ اور زکوٰۃ آپ 2.5% دیتے ہیں، آپ تو دیکھتے ہیں خرچہ ہو جاتا ہے۔ معنی نمو، بڑھنا، جیسے ایک درخت ابھی اتنا بڑا ہے، 12 سال اتنا بڑا ہے، 30 سال اور بڑا ہے، اور 14 سال اور بڑا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، نمو۔ یہاں بھی معاملہ یہ ہے، پوچھئے علماء یہاں بیٹھے، سبحان اللہ، علماء کا ایک جم غفیر ہے۔ جب تک یہ پڑھتے تھے وہ صلاحیت نہیں تھی، جب پڑھانے لگے، جب یہ پڑھانے لگے ہیں تب علم پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ جب پڑھانے لگے ہیں تب علم پھیل رہا ہے۔ جتنا زیادہ پڑھائیں گے، زکوٰۃ دیں گے نا، پھیلاتے جائیں گے، زکوٰۃ دیتے جائیں گے، علم بڑھتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا۔ اور اگر کتاب لکھ دیا تو عالمی وہ علم ہو گیا، عالمی بنا دیا۔ یہ مولانا مطیع الرحمان صاحب مفتی عصر ہیں، سرکار مفتی اعظم ہند کے فیضان میں سے ایک فیضان یہ بھی ہے۔ بے شک، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے چاند کا مسئلہ نئے مرحلے میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے جتنے گوشے ہیں ہر گوشے پہ انہوں نے بحث کی ہے۔ اب بحث کر کے سمجھا دیا ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے جتنے بچے ہیں ان بچوں میں ایک بچے کا نام ہے مطیع الرحمان۔ ظاہر انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ سمجھا دیا کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک اتنے اہم مسئلے پہ اتنی اچھی کتاب لکھ دینا یہ انہی کا کام ہے۔ یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے، فیضان مفتی اعظم ہند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔